أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب علیم. درود بھیجیں محمد وعلی محمد. اس امید، اس آرزو اور اس خواہش کے ساتھ کہ مجالس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کہ ان محافل میں ہماری زبان سے جو کلمات جاری ہوں، ہماری سماعت تک جو کلمات پہنچیں، اس میں خدا اور اولیاء خدا کی رضا شامل حال ہو اور ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر. اور اس امید کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ کہ یہ مجالس کے جو حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر برگزار کی جا رہی ہے، انشاءاللہ ہماری ان محافل میں فرزند زہرا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اپنے وجود منور سے ان مجالس کو نورانی فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وعلی محمد. اس امید کے ساتھ کہ ہم اور ہماری اولاد آخر دم تک محبان محمد وعلی محمد میں سے قرار پائے. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر. شہید اور شہادت کی عظمت، اس کے مقام اور اس کی منزلت کے حوالے سے ہم نے پہلی مجلس میں گفتگو کی اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ شہادت کس قدر عظیم مقام ہے خداوند عالم کی نگاہ میں. ایک انسان اس مادی دنیا کے اندر جو کمالات اکتساب کر سکتا ہے، جو کمالات ایکوائر کر سکتا ہے، جو کمالات حاصل کر سکتا ہے، اس کی عظیم ترین منزل کا نام شہادت ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ شہادت اکتسابی ہے، اتفاقی نہیں ہے. شہادت ایک ایسا مرحلہ ہے، ایک ایسا مقام ہے کہ جو مجھے اور آپ کو کسب کرنا ہے، مجھے اور آپ کو حاصل کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اتفاقاً بغیر کسی علت کے، بغیر کسی ریزن کے کسی شخص کو یہ مقام حاصل ہو جائے. ہاں ٹھیک ہے، شاید اسے اس راہ کے اندر موت واقع ہوئی تھی، لیکن مقام شہادت وہ مقام ہے کہ جب انسان اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. شہید بزرگوار کہ جنہیں آج کے زمانے کا واقعی معنوں میں حسین کا تابعدار، حسین کا شیعہ کہا جائے، وہ شہید کا ایک مشہور جملہ ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ
شرط شہید شدن شہید بودن است. شہید ہونے کی شرط یہ ہے, کنڈیشن آف بینگ شہید از دیٹ یو شوڈ لیو لائک اے شہید. تمہیں شہیدوں کی طرح زندگی کرنی ہوگی. تمہارے زندگی گزارنے کا انداز شہیدانہ ہونا چاہیے, تب انسان کو جو ہے وہ شہادت کا مقام حاصل ہو سکتا ہے, ورنہ یہ مقام انسان کو حاصل نہیں ہوتا. شہادت کی عظمت کو سمجھنے کے بعد میں نے اور آپ نے یہ جملہ یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ شہید ایک مقصد, ایک مرام, ایک مکتب اور ایک ڈاکٹرین کے تحت زندگی گزارتا ہے, ایک ہدف کے تحت زندگی گزارتا ہے, اور اسی ہدف کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے. اور نہ فقط یہ کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے, بلکہ مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے کہ میں اور آپ آئیں اور اس کے راستے کو انتخاب کریں, اس کے راستے کا اتباع کریں, اس کو فالو کریں, جیسے میرا اور آپ کا آقا اور مولا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام یہ جملہ کہتے ہیں کہ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا, جو موت کے لیے آمادہ ہے, مَنْ كَانَ بَاذِلًا فِينَا مُحْجَتَهُ, جس نے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا ہے کہ اپنی جان کو حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی راہ میں قربان کرے. جن لوگوں نے اپنے آپ کو لقائے پروردگار کے لیے آمادہ کر لیا ہے, ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا, وہ ہماری ہمراہی کریں, ہماری اتباع کریں, ہماری پیروی کریں, ہمارے راستے پر چلنے کی کوشش کریں. یہ طلب ہے کہ جو شہید کی ہوتی ہے, اور اسی عنوان سے شہید اپنے راستوں پر چلنے والوں کو بشارت اور خوشخبری بھی دیتا ہے. لیکن یہاں پر ایک سوال ہمارے ذہن میں آیا تھا, یہ جو شہید کا مکتب ہے, یہ جو شہید کی ڈاکٹرین ہے, یہ جو شہید کا نظام ہے, اس کے پلرز کون سے ہیں, اس کے فاؤنڈیشن کہاں پر ہے؟ تو وہاں پر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ عقیدہ, انسان کا بلیف سسٹم, انسان کا ورلڈ ویو ایک امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری چیز اس کا عمل ہے, اس کے ایکشنز ہیں کہ جو انجام دیتا ہے اس دنیا کے اندر. تیسری اس کی گرائشات ہیں, اس کی انکلینیشنز ہیں, اس کی لو اور اینیموسٹی ہے, اس کا حب اور بغض ہے, اس کے تولا و تبرہ ہے. اور ایک چیز کہ جس کو انشاءاللہ ان چند راتوں میں میں اور آپ اصلی موضوع بنا کے گفتگو کرنا چاہیں گے, وہ اس کا ایک طرز زندگی ہے, زندگی گزارنے کے اصول ہیں, روش ہے, کیسے وے آف لائف ہے کہ جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ چاروں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر امپورٹنٹ ہیں. کل کی گفتگو سے یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ ہم عقیدے اور عمل اور حب اور بغض کی وہ کم اہمیت دے رہے ہیں, بلکہ اصل جو ڈسکشن ہمارا شروع ہوا تھا وہ اس عنوان سے ہوا تھا کہ عقیدہ امپورٹنٹ ہے, عمل امپورٹنٹ ہے, حب اور بغض امپورٹنٹ ہے, لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ جو پریکٹیکل لائف کے اندر, جس سے ہمارا سروکار ہے ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر, اور اگر وہاں پہ ہم نے مسٹیک کی تو وہ ساری چیزیں کہ جو شاید صحیح تھی, شاید میرا عقیدہ صحیح تھا, میرا عمل صحیح تھا, میری حب اور بغض صحیح تھی, میری تولا و تبرہ صحیح تھے, لیکن اس طرز زندگی کہ جو میں کسی اور انداز میں گزار رہا تھا, اس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ میرا عقیدہ تبدیل ہو جائے, ایسا ایسا میرا عمل تبدیل ہو جائے, ایسا ایسا میرے حب و بغض کے معیارات جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے. اور اسی کا نام تھا جسے ہم کہتے ہیں طرز زندگی, وے آف لائف. آپ زندگی کیسے گزار رہے ہیں, آپ کے بولنے کا انداز, آپ کی گفتگو کرنے کا انداز, آپ کے گھر میں رہنے کا انداز, آپ کے مختلف جینڈرز کا آپس میں انٹریکشن کا انداز سے لے کر سوشل اور پولیٹیکل لیول کے اوپر جتنے بھی انٹریکشن میرے اور آپ کے ہوتے ہیں, یہ سب کا سب اس طرز زندگی کے اندر شامل ہوتا ہے. ایک طرز زندگی وہ ہے کہ جو الہی طرز زندگی ہے, ایک طرز زندگی وہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا طرز زندگی ہے, اور ایک طرز زندگی وہ ہے کہ جو دشمنان اہل بیت علیہ السلام کا طرز زندگی ہے. فرعون کا طرز زندگی ہے, قارون کا طرز زندگی ہے, حامان کا طرز زندگی ہے, بلم باورا کا طرز زندگی ہے, جس کو قرآن نے تعبیر استعمال کی, اور وہ مختلف صورتوں میں, کبھی بنی امیہ کی صورت کے اندر, کبھی بنی عباس کی صورت کے اندر, اور آج کے دور میں کسی اور انداز کے اندر جو ہے میرے اور آپ کے سامنے ظاہر ہوتی ہے. ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس طرز زندگی کا مقابلہ کرنے کے لیے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ اہل بیت علیہ السلام کے طرز زندگی, اہل بیت علیہ السلام کی زندگی گزارنے کے اصول کیا تھے, تاکہ میں اور آپ سمجھ پائیں کہ مجھے اور آپ کو زندگی گزارنی کیسے ہے. اور اس کو جاننے کے لیے ہم نے کل جو مثال, قرآنی مثال آپ کے سامنے پیش کی کہ جس کے اندر فرعون کے سامنے جب جادوگروں نے سجدہ کیا رب موسیٰ و ہارون کے سامنے,
اس وقت فرعون نے ایک اعتراض کیا، آمنت بہ قبل ان آذن لکم، میں اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم نے فرعون کے رب موسیٰ و ہارون کو قبول کر لیا اور اس کے سامنے سجدہ کر لیا۔ یہ چیز مجھے آپ کو بتا رہی ہے کہ فرعونی مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ فرعون لوگوں کو غلاموں کے طور پر تربیت کرنا چاہتا تھا، اور اس کے ذہن میں سوال یہ آیا کہ میں نے ان لوگوں کو اس طرح سے تربیت کی تھی، یہ کیسے ہو گیا کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ دے کین ڈیسائیڈ آن دیئر اون ہو از دیئر لارڈ، کون ان کا رب ہے وہ خود اپنے آپ پہ ڈیسائیڈ کریں، یہ میں اجازت نہیں دے سکتا۔ فرعون نے کہا یہ کام میں اجازت نہیں دے سکتا۔ اب اس طرز زندگی کو سمجھنے کے لیے، اس وے آف لائف کو سمجھنے کے لیے، زندگی گزارنے کے اصولوں اور روش کو سمجھنے کے لیے چند اور قرآنی اور تاریخ کی ایگزامپلس کو ہم آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے، تاکہ یہ موضوع اچھی طریقے سے ہمارے ذہن کے اندر میں اور آپ ایکسیپٹ کر لیں اس کو، اور ڈائجسٹ کر لیں کہ یہ موضوع کس قدر امپورٹنٹ ہے۔ اور میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ اگر اس محرم کے اندر اس پوائنٹ کو ہم آج ان دنوں کے اندر، ان راتوں کے اندر اگر کربلا سے لے پائیں کہ طرز زندگی کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اگر انسان حسینی طرز زندگی گزارنا شروع کر دے تو اس کی نجات کا باعث ہوگا، پھر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے مرحلے کے اوپر انسان فائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر انسان اس زندگی گزارنے کے اصولوں سے بے بہرہ ہو، ان زندگی گزارنے کے اصولوں سے آشنا نہ ہو، بلکہ اسی مادی دنیا کے اصولوں کی طرز پہ زندگی گزارنا شروع کرے، تو پھر وہ تمام تر مشکلات جس کے اندر میں اور آپ آج مبتلا ہیں وہ ہمارے دامنگیر ہو جائے گی، کیونکہ میں نے اور آپ نے حقیقی معنوں میں حسین علیہ السلام اور کربلا سے زندگی گزارنے کے اصولوں کو نہیں سیکھا، سمجھا نہیں کہ زندگی گزاری کیسے جاتی ہے، روش کیا ہونی چاہیے، سلیقہ کیا ہونا چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے زندگی گزارنے کا۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ان راتوں کے اندر کربلا سے کربلائی بننے کا درس لے کر جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک بار درود بھیجے محمد وعلی محمد پر۔ عیون اخبار الرضا کی ایک روایت ہے، یہ واقعہ شاید آپ نے کئی بار سنا ہوگا، لیکن اس عنوان سے کہ جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں روش زندگی، اس عنوان سے اس واقعے کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے، قرآن کریم ہو یا سیرت اہل بیت علیہ السلام ہو، یہ دونوں عدل ہیں ایک دوسرے کے، ایک کتاب کی صورت کے اندر ہے، ایک عمل کی صورت کے اندر آپ کے سامنے موجود ہے۔ اگر قرآن کو عملی صورت میں مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے تو سیرت اہل بیت علیہ السلام کی طرف دیکھنا ہوگا، اگر سیرت اہل بیت کو کتابی صورت میں مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے تو قرآن کی طرف نگاہ کرنی ہوگی۔ لہٰذا جب آپ اور میں قرآن کی تلاوت کریں، جب میں اور آپ سیرت اہل بیت کا مطالعہ کریں، تو ایک کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ جب کسی موضوع کے بارے میں آپ سمجھنا چاہتے ہیں، درک کرنا چاہتے ہیں، اس پہ کچھ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں آشنائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن کا ایک دورہ کریں، سیرت معصومین علیہ السلام کا ایک دورہ کریں، اس نگاہ کے ساتھ کہ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی آیات کے اندر اس موضوع کے بارے میں کیا رہنمائی موجود ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری آیات کی جو شاید آج سے پہلے آپ نہیں سمجھتے ہوں گے کہ اس موضوع سے ریلیونٹ ہے، آپ کو انہی آیات کے اندر بہت سارے نکات حاصل ہوں گے کہ جس کو آپ اپنی عملی زندگی کے اندر اس موضوع کے مطابق جو ہے وہ اس سے لیسنس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے امام رضا علیہ السلام، ایک بار درود بھیجیں محمد وعلی محمد۔ میرے مولا کو اجباری طور پر مامون نے ولی عہد بنایا۔ اس کے ریزنز کیا تھے اس میں ہم اس سے گفتگو نہیں کریں۔ امام کو ولی عہد بنایا، امام نے ایک شرط لگائی تھی، امام نے کہا تھا کہ میں ولی عہدی قبول کرتا ہوں، آئی بیکم یور ایئر، میں تمہاری ولی عہدی قبول کروں گا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ یہ فقط ایک پیپر کے اوپر ایک عہدہ ہوگا، اس کے علاوہ عملی طور پر میں کسی بھی کام کے اندر دخالت نہیں کروں گا۔ یہ حکومت ظلم کی حکومت ہے، یہ حکومت جور کی حکومت ہے، معصوم اس کا حصہ نہیں بن سکتا، کہا کہ میں عملی طور پر کسی کام میں حصہ نہیں لوں گا۔ مامون نے کہا مسئلہ نہیں۔ مامون یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ فاطمہ کا فرزند جب اس محل کے جاہ و جلال کو دیکھے گا، اس کی حشمت کو دیکھے گا،
تو اس کا بھی طرز زندگی شاہانہ ہو جائے گا، یہ بھی جو ہے وہ اسی طرح کی زندگی گزارنا شروع کر دے گا، یہ بھی ہمارے رنگ میں رنگ جائے گا آہستہ آہستہ۔ میرا مولا اس محل کے اندر زندگی، مٹی کے بنے ہوئے اس محل کے اندر زندگی گزارنا شروع کرتا ہے۔ امام کے اوپر کوئی تاثیر نہیں ہوئی، لیکن امام کی معنویت کی تاثیر اطراف میں ہونا آہستہ آہستہ شروع ہو گئی۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ مامون میرے مولا کے پاس اپنے وزیر کے ذریعے سے پیغام پہنچاتا ہے کہ مولا، عید کا زمانہ ہے، نماز عید کی امامت کرنی ہے، آپ اس کام کو انجام دیں۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ میں کسی بھی کام میں عملی طور پر انٹر نہیں ہوں گا۔ مختلف توجیحات کی گئی، اس میں سے ایک یہ تھا کہ مولا یہ تو حکومتی کام نہیں ہے، یہ تو عبادی کام ہے جس کو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، نماز پڑھانی ہے، اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ امام نے کہا اگر تو مجھے فورس کرتا ہے کہ مجھے نماز پڑھانی ہے تو ایک شرط کے ساتھ میں پڑھاؤں گا، ایک کنڈیشن ہے اس کی۔ اس نے کہا کہ مولا جو بھی کنڈیشن ہے قبول ہے۔ امام نے کہا کہ میں جب نماز پڑھاؤں گا، نماز پڑھائی جا رہی، عمل کیا ہے نماز، میں اس انداز میں نماز پڑھاؤں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھاتے تھے، میں اس انداز میں نماز پڑھاؤں گا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھاتے تھے، قبول ہے؟ مامون نے سوچا نماز ہی تو پڑھنی ہے، 5 قنوت وہی دعائیں پڑھنی ہے، فرق کیا پڑھنے والا ہے؟ رسول بھی اسی طرح سے نماز پڑھتے تھے جیسے میں نماز پڑھاتا تھا آج سے پہلے، امام علیہ السلام بھی جو اسی طرح سے نماز پڑھائیں گے۔ اس نے کہا مسئلہ نہیں ہے، نماز کوئی میں نے اپنی طرف سے کوئی ایجاد تو نہیں کی ہے، جو رسول پڑھاتے تھے میں بھی وہی پڑھا رہا ہوں، آپ بھی وہی پڑھائیں گے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ عید کی صبح طلوع ہوتی ہے، فرزند زہرا فاطمہ سلام اللہ علیہ کا یہ فرزند نماز کے لیے آمادہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ سادہ ترین لباس میرے مولا نے پہنا، پا برہنہ ہوئے، امامے کی تحت حنک امام کی بلند ہوئی، ایک خاص انداز تھا امامے کا پہننے کا فرزند زہرا سلام اللہ علیہ کا، اس طریقے سے میرے مولا نے امامہ پہنا، اپنے حجرے سے صحن خانہ کے اندر تشریف لائے۔ اطراف میں جتنے بھی لوگ امام کے صحابی، دوست، رشتہ دار موجود تھے، امام نے سب کو کہا کہ جو میرا لباس ہے اس طرح سے تم بھی اپنی حلیہ جو اس طرح سے کرنا، ظاہر تمہارا ویسا ہونا چاہیے جیسا میرا ہے اگر تم میرے ساتھ اقتداء کے اندر نماز پڑھنا چاہتے ہو۔ ان تمام لوگوں نے امام کی اقتداء کے اندر وہ حلیہ بنایا جو امام علیہ السلام کا تھا، پا برہنہ ہوئے، سر کے اندر امامہ جیسے امام علیہ السلام نے پہنا تھا وہ کیا۔ اب میرے مولا نے تکبیرات بلند کرنا شروع کی جو میں اور آپ عید کی نماز کے اندر مستحب ہے، تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمدللہ علی ما ہدانا والحمدللہ علی ما اولانا۔ مولا یہ جملے کہتے جاتے تھے اور پوری فضا کے اندر تکبیرات اور خدا کی بڑائی کا اعلان ہونا شروع ہوا۔ جب گھر کا دروازہ کھلا، وہاں پر مامون کے جو باڈی گارڈز تھے، پوری جو ہے وہ آج کے زمانے اگر میں ٹرانسلیٹ کروں تو گاڑیوں کا، مرسیڈیز بینز کا جو ہے ایک سمندر سامنے موجود تھا، ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ گارڈ آف آنر دینے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ ابھی جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ایک ولی عہد باہر آئے گا اور ہم اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہوں گے۔ اب ان سب لوگوں نے جب سامنے دیکھا تو ایک جوان، اس کے پیچھے چند افراد موجود ہیں، سادہ لباس کے اندر سفید امامہ پہنے ہوئے، تکبیرات بلند ہو رہی ہیں اور یہ سب کے سب گھوڑوں پر اپنے ٹائٹلز لگائے ہوئے، سروں پہ ٹوپیاں پہنے ہوئے حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن اس قدر معنوی سما تھا وہاں پر موجود تھا کہ یہ سارے کے سارے سو کالڈ جنرلز، کرنلز، جب انہوں نے دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام کس صورت میں خدا کی بڑائی اور عظمت کو بیان کر رہے ہیں، راوی یہ جملہ کہتا ہے کہ گھوڑوں پر سوار ان سرداروں کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اپنے جوتوں کے تسمے کھول کر اس کو اتارتے اور گھوڑے سے اڑتے تھے، بلکہ تلاش کر رہے تھے کہ چاقو سے اپنے جوتوں کے تسموں کو کاٹے، جوتوں کو پھینکے اور زمین پر تشریف لائیں، امام علیہ السلام کی اقتداء کے اندر امام کے پیچھے جو ہے وہ قدم بڑھانا شروع کریں۔ تکبیرات کی آواز بلند ہوئی، فرزند زہرا سلام اللہ علیہا
اپنے جد رسول اللہ کی اتباع کرتے ہوئے نماز عید پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا. اس سے پہلے کہ میرا مولا عیدگاہ تک پہنچتا فضل ابن سہل مامون کو یہ خبر دیتا ہے کہ اگر فرزند زہرا عیدگاہ تک پہنچ گیا اسی حالت کے اندر تو اس ملک کے اندر انقلاب آ جائے گا اور رسول کے فرزند کی حکومت قائم ہوگی, تیری حکومت تہس نہس ہو جائے گی. مامون حکم دیتا ہے کہ مولا یہاں تک اتنی عید نماز کافی ہے, اب اس کے بعد میں خود ہی نماز پڑھا لوں گا, مجھے اس نماز کی ضرورت نہیں ہے. نماز پڑھی گئی وہاں پر, لیکن انداز رسول کا انداز نہیں تھا. آج میں اور آپ عزاداری کرتے ہیں, لیکن انداز ویسا انداز نہیں ہے کہ جو حسینی انداز تھا, جو زینبی انداز تھا. وہ روح مجھے اور آپ کو پیدا کرنی ہے, وہ اسپرٹ مجھے آپ کو پیدا کرنی ہے, وہ انداز مجھے اور آپ کو پیدا کرنا ہے, تب مجھے اور آپ کو تاثیر نظر آئے گی, ورنہ مجھے اور آپ کو تاثیر نظر نہیں آئے گی. عمل ظاہر کے اندر وہی ہے, کام ظاہر کے اندر وہی ہے, لیکن اگر اس کے اندر وہ روح اور وہ روش اور وہ انداز نہ ہو تو پھر اس کی جو ہے تاثیر بھی مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتی ہے. لہٰذا میں نے آپ سے کہا کہ یہ طرز اور روش بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, جس کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے اور اس پر تاکید کرنی ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے کہ یہ زندگی گزارنے کے اصول ہیں. بس ظاہری طور پر عمل کر کے میں یہ نہ سمجھوں کہ ہاں میں نے عزاداری بھی کر لی ہے, میں نے نماز بھی پڑھ لی ہے, میں نے فلاں کام بھی انجام دے دیا. مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے, کیا میری نماز ایسی نماز ہے کہ جب قرآن یہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کیوں میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میں فحشا میں مبتلا ہوں, میں منکر میں مبتلا ہوں. قرآن تو یہ اعلان کر رہا ہے, قرآن تو یہ کلیم کر رہا ہے کہ اگر نماز واقعی نماز ہے تو اس کے اندر یہ تاثیر ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو فحشا و منکر سے روکے. وائی از اٹ ناٹ گوئنگ ہیپننگ ٹو می, میرے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب یہ کہ ظاہر کے اندر تو وہ نماز ہے, لیکن اس کے اندر وہ روح نہیں ہے, وہ انداز نہیں ہے, وہ روش نہیں ہے جو عبودیت کی روش ہے, جو عبودیت کا انداز ہے کہ جو جس کے ذریعے سے مجھے اس کام کو انجام دینا چاہیے. ایک بار درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر. علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عاشق ہے کہ جس کا نام ہے مالک اشتر. ایک بار ایک جنگ کے بعد مالک یہ کہتے ہیں کہ مولا کاؤنٹ کر رہے تھے, نمبرز کو کاؤنٹ کر رہے تھے ظاہر کے اندر, مولا آپ نے کتنے لوگوں کو قتل کیا؟ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کاؤنٹ بتایا. مالک یہ کہتے ہیں مولا صرف ایک کی کمی تھی, ایک کم جو ہے میں نے شہید, ایک کم شخص کو جو ہے میں نے مارا تھا. امام نے کہا ان کجا و آن کجا, یہ تمہارا مارنا کہاں اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کا مارنا کہاں؟ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی کہتے ہیں کہ میں شخص کو نہیں دیکھ رہا تھا, میں آئندہ آنے والے نسلوں کو دیکھ رہا تھا کہ کہیں اس کی پشت کے اندر 1400 سال بعد بھی کوئی ایک شیعہ علی کا ماننے والا, علی کا فالوور تو موجود نہیں ہے. اگر ہے تو اس شخص کو علی کی تلوار قتل نہیں کرتی تھی. علی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب و شہادہ کا مینیفیسٹیشن ہے اس دنیا کے اندر. وہ طرز زندگی علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مجھے اور آپ کو انداز اپنانا ہوگا تاکہ ظاہر کے اندر بھی ہمارا عمل علی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کی پیروی کے اندر ہو, اور باطن کے اندر بھی ہم آہستہ آہستہ میرے مولا کی اطاعت و اتباع کرنا شروع کریں. ہم اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے کہ جس طرح سے علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں پڑھی, لیکن میں اور آپ کوشش تو کر سکتے ہیں. میرا اور آپ کا مولا اور آقا مجھے آپ کو دعوت دیتا ہے, عینونی, میری مدد کرو, بالورع والاجتہاد والسداد, یہ تمہارا کام ہے, قدم آگے بڑھاؤ, علی تمہارا ہاتھ تھامے گا, علی تمہاری شفاعت کرے گا, علی تمہارا ساتھ دے گا. مجھے اور آپ کو طرز زندگی علوی کو سمجھنا ہے, حسینی کو سمجھنا ہے اور کربلا کو سمجھنا ہے. ایک بار درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر. ایک اور قرآنی مثال جو بہت امپورٹنٹ مثال ہے, اور شاید اس کے ذریعے سے میں اور آپ اس طرز زندگی کی اہمیت کو بھی سمجھ پائیں. سورہ بقرہ کی وہ آیت کہ جو میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے پیش کی, سورہ بقرہ آیت نمبر 104, چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 104. قرآن کریم
مومنین کو ایک حکم دے رہا ہے. آیت کی ابتدا اس سے ہے یا ایھا الذین آمنوا. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں ایک عجیب و غریب بات کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ٹوٹل 84 ٹائمز یا ایھا الذین آمنوا کا استعمال کیا گیا، لیکن نزول کے اعتبار سے، ریولیشن کی جو آرڈر ہے اس کے اعتبار سے یہ آیت فرسٹ آیت ہے. یعنی پہلی مرتبہ خداوند عالم نے مومنین کو اس ٹائٹل کے ساتھ جو خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا، یہ پہلا خطاب ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو کل میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ جب پہلا حکم حکومت اسلامی کے مدینے میں قائم ہونے کے بعد خداوند عالم مومنین کو جو پہلا حکم دے رہا ہے وہ کس بارے میں ہونا چاہیے، کس کام کے بارے میں ہونا چاہیے؟ آپ کہیں گے کسی عقیدے کی بہت امپورٹنٹ گفتگو کی جانی چاہیے، کسی عمل کی بہت امپورٹنٹ گفتگو کی جانی چاہیے اور اس کے بارے میں بات کی جانی چاہیے. شاید نماز کا حکم ہوگا، شاید زکوٰۃ کا حکم ہوگا، چاہے حج کا حکم ہو، کوئی بہت امپورٹنٹ عمل کا حکم جو ہے وہ خداوند عالم کی طرف سے دیا جائے گا. آیت عجیب و غریب ہے. آیت یہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا جا رہا ہے. حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اے مومنین، اے وہ لوگ کہ جو ایمان کے ٹائٹل سے اپنے آپ کو جنہوں نے مزین کیا. یہ جو خود ٹائٹل ہے یا ایھا الذین آمنوا بہت آنریبل ٹائٹل ہے. جیسے ہم لوگ انگلش میں مسٹر اور مسز یوز کرتے ہیں، کسی کو عزت و اکرام سے کوئی ٹائٹل دیتے ہیں، عزت مآب کہتے ہیں، حضرت کہتے ہیں، اس طرح کے جو ٹائٹل یوز ہوتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اس طرح سے، یعنی آپ کسی کو شرافت، کسی کو آنر دے رہے ہیں کہ خداوند عالم کہہ رہے ہیں کہ اے با عزت، با کرامت، شرافت مند مومنو، یہ کام انجام دو. کیا کام انجام دو؟ لا تکونوا رائنا ایک ورڈ ہے. قرآن کہتا ہے کہ رائنا مت کہو، انظرنا کہو. آپ کہیں گے یہ مثلا کتنا امپورٹنٹ حکم ہے کہ بھائی آپ کا بولنے کے انداز کے اندر ایک ورڈ کہا جا رہا ہے رائنا. کہا کہ رائنا مت کا، میں ترجمہ کروں گا اس کا، لیکن ابھی پہلے ظاہری طور پہ ورڈ کو دیکھیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رائنا کا ورڈ استعمال نہیں کرو، انظرنا کا ورڈ استعمال کرو. پروردگار یہ حکم مگر اتنا امپورٹنٹ تھا کہ تو پہلا حکم جو مومنین کو بیان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ظاہر کے اندر لفظ رائنا کا استعمال مت کرو بلکہ لفظ انظرنا کا استعمال کرو. اور عجیب و غریب یہ ہے، یہ جو لفظ قرآن کریم میں کہا ہے، قرآن کہتا ہے واسمعوا، اور اس بات کو سن لو، اس بات کو سمجھ لو، اس بات کو انڈرسٹینڈ کرو، اس کو فالو کرو اس حکم کو. اور اس کے فوراً بعد نہ عقیدے کی گفتگو کی جا رہی ہے، نہ کوئی بہت کمپلیکس حکم کی گفتگو کی جا رہی ہے، ظاہر کے اندر ایک انداز بیاں کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے. اس کے بعد قرآن کریم جو جملہ استعمال کرتا ہے وہ کیا استعمال کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اگر تم نے ہمارے اس حکم کی پیروی نہیں کی تو تم کافر ہو، اور کافروں کے لیے خداوند عالم نے عذاب علیم تیار کیا ہوا ہے. پروردگار، نہ عقیدے کی حکم کی بات کی جا رہی ہے، نہ عمل کے کسی بہت بنیادی حکم کی بات کی جا رہی ہے. یہاں پہ فقط ایک انداز بیاں کے اندر رسول سے جب خطاب کیا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ رائنا کا ورڈ استعمال نہ کرو، انظرنا کا ورڈ استعمال کرو. عربی اعتبار سے رائنا کے اندر 5 لیٹرز ہیں، را، الف، عین، نون، الف، 5 لیٹرز ہیں. انظرنا کے اندر 6 لیٹرز ہیں. عربی کے اندر جو ہے وہ چھوٹے ورڈ کے زیادہ معنی بیان کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ کم ورڈز کے اندر زیادہ معنی بیان کر دیں. قرآن کریم دعوت دے رہا ہے کہ نہیں، زیادہ لفظ، لیٹرز استعمال کرو، اور یہ حکم ہے پروردگار کہ تم اس طرح سے گفتگو کرو. پروردگار بولنے کا انداز مگر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے تو اتنا سخت حکم مومنین کو دیا جا رہا ہے. ہاں، میں نے کہا کہ انسان کا انداز اور اس کی تاثیر کتنی زیادہ ہے وہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے انداز بیاں کے اندر احتیاط نہیں کی اور جیسے ادب کا لحاظ کرنا چاہیے تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ایک بار درود بھیجیں محمد علیہ. اس ادب کا لحاظ نہیں رکھا تم نے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ایک عظیم عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. اور کفر کی تعبیر استعمال کی گئی. انکار نہیں کیا رسول اللہ کی نبوت کا، انکار نہیں کیا کسی کام کا، لیکن قرآن کریم ان سے کہتا ہے کہ تم
کفر کی منزل تک پہنچ جاؤ گے اور ہم نے تمہارے لیے عذاب علیم استعمال کیا ہے. یہ لاجک کیا تھی اس کے پیچھے؟ میں بہت زیادہ تفسیر کے اندر نہیں جا رہا ہوں، میں فقط اشارتاً یاد کرتا چلوں. قرآن کریم کی سورہ نساء کے اندر چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 46 کے اندر قرآن کریم نے وہاں پہ ایکسپلین کیا ہے کہ یہ پرابلم کیا تھا. خلاصتاً یہ تھا کہ یہ جو لفظ تھا رائنا، رائنا کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں رعایت کرنا، کہ یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کوئی گفتگو کرتے تھے، کوئی بات کرتے تھے، کوئی حکم دیتے تھے، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ رسول اللہ آپ ہمیں بھی تھوڑا سا مثلاً تھوڑی سی اپارچونیٹی دیں، تھوڑا سا ہمارا لحاظ رکھیں، ہم ابھی ویک ہیں، آپ تھوڑا سا ہمیں مہلت دیں کہ ہم جو ہے وہ ٹائم مثلاً ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں کہ ہم اس کام کو اپلائی کریں گے، بٹ گیو می سم ٹائم تاکہ میں اس کو اپلائی کر سکوں اپنی زندگی کے اندر. انظرنا نظرہ کا مطلب بھی مہلت دینا ہے. قرآن کریم نے فقط ورڈ چینج کیا، میننگ دونوں کے اعتبار سے ایک ہی تھے. رعایت کرنا، انظرنا کا مطلب ہے مہلت دینا. بس قرآن نے میننگ کے اعتبار سے ایک ہی میننگ تھے. مسلمان جو رسول کو کہہ رہے تھے میسج، وہ بھی ایک ہی میسج تھا، لیکن ورڈ کو قرآن کریم نے چینج کیا. کیوں چینج کیا؟ قرآن کریم نے یہودیوں کی مثال جو سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 46 میں بتایا کہ یہود یہ ورڈ استعمال کرتے تھے توہین کے لیے، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے لیے، کسی کوئی عزت اور مقام کو گرانے کے لیے یہ ورڈ استعمال کرتے تھے رائنا کا. جب یہ لوگ مسلمانوں کو رائنا کہتے ہوئے سنتے تھے تو در حقیقت اپنے دل کے اندر خوش ہوتے تھے کہ ہم رسول کا مذاق اڑا جائے. یہ لوگ بھی کہتے تھے رائنا رائنا رائنا، تاکہ در حقیقت رسول ان کے ذہن کے اندر وہ رسول کی توہین کریں. مسلمان توہین کے انداز میں نہیں کہہ رہے تھے، مسلمان تو رسول کو احترام کے لیے کہتے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے چیز کی رعایت کریں، ہمیں مہلت دیں، گیو اس سم ٹائم. لیکن یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بات سے ایک نیگیٹو مطلب لے رہے تھے. قرآن کریم نے پہلے مرحلے کو یہودیوں کو بتایا کہ اس کام کو انجام دو. جب انہوں نے مانا نہیں تو قرآن کریم نے مسلمانوں سے کہا کہ اپنے بولنے کا انداز تبدیل کر دو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے بات سے انڈائریکٹلی کوئی غلط میسج لینا شروع کرے. چیز ظاہر کے اندر درست ہے، لیکن اگر کوئی غلط استعمال کرنا شروع کرے تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. بعض اوقات رنگوں کا کمبینیشن ہوتا ہے، وہ کمبینیشن تو حقیقت میں ریئلٹی کے اندر موجود ہے، لیکن اگر اس رنگ کے کمبینیشن کو غلط طریقے سے استعمال کیا جانا شروع ہو جائے یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. آپ کی ہر چیز کے اندر یو ہیو ٹو بی کیئرفل. آپ کے بچوں کے لباس کے اندر، آپ کے بچوں کے کھلونوں کے اندر، آپ کے ہر انداز کے اندر یہ کیئرفل رہنا چاہیے کہ اگر یہ چیز مینشن ہوتی رہی، یہ بچہ کل کو کہیں جب باہر جا کے اس رنگ کو دیکھے گا، اس رنگ کی کمبینیشن کو دیکھے گا تو اس کے ذہن میں کوئی اور خیال آنا شروع ہو جائے گا، اس کا ذہن بھی اسی طرف جانا شروع ہو جائے گا. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. قرآن کریم مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے اس بات کو کہ دیکھو اے مومنو، یہ رعایت کرو کہ اطراف میں تمہارے گرد میں ہو کیا رہا ہے. کون شخص تمہارے ذریعے سے، تمہارے بولنے کے انداز کے ذریعے سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہا ہے. ایک بار درود بھیجیں محمد والے. بس یہ انداز بیاں، یہ بولنے کا انداز، میں نے کہا روش گفتگو قرآن کریم کی نگاہ کے اندر اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کی ارزش خداوند عالم کی نگاہ کے اندر اتنی زیادہ ہے. اور میں نے آپ سے کل بھی عرض کیا تھا کہ آج کی دنیا کے اندر جس کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، جو ڈائریکٹ اٹیک کیا جاتا ہے وہ آپ عمومی طور پر آپ کے عقیدے پہ اٹیک نہیں کیا جاتا. ڈائریکٹ اٹیک کی میں بات کر رہا ہوں، آپ کے عمل کے اوپر اٹیک نہیں کیا جاتا. بعض اوقات آپ کے حب و بکس پہ بھی اٹیک نہیں کیا جاتا. جو چیز ڈائریکٹ انڈر اٹیک ہے، جس وقت اس وقت بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، وہ میرے اور آپ کی طرز زندگی ہے، روش زندگی ہے، زندگی گزارنے کے اصول ہیں. ہمارے بولنے کے انداز کو چینج کیا جا رہا ہے، ہمارے کام کرنے کے انداز کو چینج کیا جا رہا ہے، کہ جس کا انڈائریکٹ افیکٹ آپ کے عمل پر بھی ہوتا ہے اور آپ کے عقیدے پر بھی ہوتا ہے اور آپ کے حب و بکس پر بھی ہوتا ہے. اینڈ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. میں ایک سادہ سی مثال آپ کے سامنے دینا چاہوں گا. ایک بار درود بھیجیں محمد والے محمد. وقت گزر چکا ہے، میں اس مثال کو انشاءاللہ کل زیادہ ایکسپلین کروں گا، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ آج کی دنیا کے اندر جو میں طرز زندگی کی بات کر رہا ہوں وہ کتنا زیادہ افیکٹو ہوتا ہے اور کتنا زیادہ اس کا ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر میرا آپ کا ریلیشن شپ موجود ہے اس کے اندر. دیکھیے قرآن کریم مرد و عورت نامحرم کے درمیان انٹریکشن کے حوالے سے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بیان کرتا ہے کہ آپ کو اس ارتباط کو کیسا ہونا چاہیے، گھر کے اندر، گھر کے باہر، ساری تفصیلات موجود ہیں اور قرآن خاص ہدف کے تحت جس کام کو انجام دیا. آپ
ماڈرن ورلڈ کے اندر جب آتے ہیں، میں وہ تعبیر استعمال کر رہا ہوں کہ جو یہاں پہ استعمال کی جاتی ہے، ماڈرن ورلڈ کے اندر جب آتے ہیں آپ تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو گھر کیسا بنانا ہے، وی ول ٹیل یو، ہم آپ کو بتائیں گے کیسے بنانا ہے۔ آج سے پہلے جب ہم چھوٹے تھے، انشاءاللہ میں زیادہ بوڑھا نہیں ہوں، لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو گھر کا جو کانسیپٹ، جب گھر کی جو اسٹرکچر بنایا جاتا تھا، کچن جو ہے وہ ایک روم ہوتا تھا، ایک روم کا نام ہوتا تھا کچن، کیونکہ کچن کی ملکہ جو ہے وہ ایک خاتون ہوتی تھی۔ پرانے زمانے کی باتیں، ونس اپون اے ٹائم جب ایسا ہوتا تھا، گھر کی ملکہ یعنی اس کچن کی جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ ایک عورت کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اس کی رسپانسبلٹی تھی، لیکن اس کو کور فارم میں لگایا جاتا تھا۔ پھر کانسیپٹ کیا آیا ماڈرن ورلڈ کے اندر؟ اوپن کچن کا کانسیپٹ آیا۔ انہوں نے آپ کو بولا کہ آپ کو عورتوں اور مردوں کے انٹریکشن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، نامحرم کا جو اسلام نے بتایا وہ طریقہ کار سے نہیں، کسی نے آپ کو آ کے بتایا تھا کہ یہ کام کرنا ہے۔ میں اور آپ تو فخر سے اپنے گھر کے اندر جب لوگوں کو دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا اوپن کچن کا کانسیپٹ ہے، ماشاءاللہ دیکھیں ہم نے نیا گھر خریدا ہے، اس کو اوپن کچن۔ کسی نے آپ کو تو مجھے آپ کو تو نہیں بتایا تھا کہ یہ انٹریکشن چینج کرنا ہے، لیکن آج جب آپ کی اور میری بہن، بیٹی، زوجہ گھر کے اندر کھانا پکا رہی ہوتی ہے، مہمان سامنے بیٹھا ہوگا اور ان کے سامنے جو ہے وہ گھر کھانا جو ہے بنایا جا رہا ہوگا، یہ جو گھر بنانے کا طرز ہے، جو روش ہے، کس نے مجھے اور آپ کو بتائی؟ یہ کسی اور ویلیو سسٹم سے آئی ہے، یہ کسی عقیدے، کسی عمل اور کسی بنیاد کے اوپر یہ سب کچھ بنایا جا رہا ہے۔ یہ نیوٹرل نہیں ہے، کوئی بھی چیز نیوٹرل نہیں ہے اس کائنات کے اندر۔ آپ اور میں کہیں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اوپن کچن ہو یا کلوز کچن ہو؟ اب تو نہیں معلوم کیا کیا اوپن آنے والا ہے، مجھے نہیں معلوم، انشاءاللہ آپ اور دیکھیں گے کیا کیا چیز اوپن آنے والی ہے، لیکن یہ طرز یہ مجھے آپ کو تبدیل کیا جا رہا ہے، آپ کے میرے سوچنے کا انداز تبدیل کیا جا رہا ہے، اور جس کا افیکٹ ہوتا ہے، میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایسا نہیں یہاں تک محدود رہے گا، آٹومیٹیکلی انڈائریکٹلی یہ آپ کو اور مجھے افیکٹ کر رہا ہوگا کہ میری آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، میرے آپ کے روابط کیسے ہیں آپ کی زندگی کے اندر۔ اور ایسی 50,000 مثالیں، اس میں چند مثالیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور میں اور آپ کمپیئر کریں گے کسی مثال کو، یہ اوپن کچن کے کانسیپٹ کو تھوڑا سا جو ہے وہ قرآن کی نگاہ میں دیکھنا شروع کریں گے۔ قرآن گھر کے اندر کے ماحول کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، یہ ہونا کیسے چاہیے تھا۔ لیکن جو نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس کانسیپٹ سے، وہ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر چھوٹے اسٹیپ کو جو میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر لے رہے ہیں، اٹ ہیز این افیکٹ آن آر ورلڈ ویو، آن آر ایکشنز اینڈ آر انکلینیشنز۔ یہ نیوٹرل نہیں ہے، یہ سب کا سب تاثیر گزار ہے میری اور آپ کی زندگی کے اندر۔ اور بعض اوقات مجھے اور آپ کو جو اس کی تاثیر نظر آتی ہے اپنی زندگی کے اندر، اپنے بچوں کی زندگی کے اندر، اپنے اطراف کے لوگوں کی زندگی کے اندر، اس کی جو تلاش کرنی ہے مجھے اور آپ کو، وہ روش زندگی کے اندر کرنی ہے، طرز زندگی کے اندر کرنی ہے، میری زندگی گزارنے کے اصولوں کے اندر کرنی ہے کہ وہاں پر کہاں تبدیلی واقع ہو رہی ہے، کہ جس کا اثر اس طریقے سے ظاہر ہو رہا ہے میرے ایمان اور میرے عمل کے اندر۔ وہ کام جو ہے مجھے اور آپ کو صحیح کرنا ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہم سب کو حقیقی معنوں میں محمد و آل محمد کی طرز زندگی پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بار درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ میں نے کل آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی کہ فرعونیت کا جو سسٹم ہے وہ لوگوں کو، آزاد لوگوں کو غلام بنا کے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، مجبور کرتا ہے کہ غلاموں کی طرح زندگی گزارو۔ لوگ آزاد ہیں، خداوند عالم نے انہیں آزاد خلق کیا ہے، وہ انہیں فورس کرتا ہے، وہ انہیں نرچر کرتا ہے، وہ انہیں ٹرین کرتا ہے اس انداز میں کہ وہ غلامانہ ذہنیت کے ساتھ پرورش پائیں۔ لیکن ایک گھرانہ ہے جسے اہل بیت کا گھرانہ کہتے ہیں، وہاں غلاموں کو آزاد مردوں کی طرح پرورش دی جاتی ہے۔ ظاہری طور پر غلام ہے اہل بیت علیہ السلام کا، ظاہری طور پر کنیز ہے اہل بیت علیہ السلام کی، لیکن آزاد مردوں سے زیادہ آزاد ہے۔ ہمارا آقا ہے، ہمارا مولا ہے، ہم اس کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر وہ ہماری رہنمائی کر دیں تو ہماری نجات کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کے تربیت کا انداز ہے۔ کبھی کوئی ہستی ایک خاتون کی صورت کے اندر، جناب فضہ سلام اللہ علیہ کی صورت کے اندر ظاہر ہوتی ہے کہ ظاہری طور پر فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ایک کنیز ہے، لیکن مفسرہ قرآن بن جاتی ہے۔ زبان سے قرآن کی آیات کے علاوہ کوئی کلمہ جاری نہیں ہوتا،
کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی گھرانے کے اندر پرورش پائی تھی۔ اس کی زبان قرآنی زبان ہو جاتی ہے، اس کا انداز قرآنی انداز ہو جاتا ہے، یہ بولتی ہے تو لگتا ہے کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز بول رہی ہے۔ اور انہی شاہکاروں میں سے، انہی ستاروں میں سے، انہی رہنماؤں میں سے ایک عظیم ہستی کا نام جون ہے۔ ظاہری طور پر غلام ہے، ظاہری طور پر حسین کا خدمتگار ہے، لیکن فہم کے اعتبار سے، بصیرت کے اعتبار سے، آشنائی کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے بہت سارے آزاد مردوں سے زیادہ آزاد ہے۔ آج حسین کی زیارت کی شب ہے، شب جمعہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر دن میرے آقا و مولا حسین کا دن ہے، ہر رات میرے آقا و مولا حسین کی رات ہے۔ لیکن کچھ زمانے ایسے ہوتے ہیں، کچھ مکان ایسے ہوتے ہیں جہاں پر مجھ جیسے لوگوں کے لیے شاید آسان ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے وصل کر سکیں، کنیکٹ کر سکیں۔ آئیے ایک غلام کیسے حسین کی خدمت کرتا ہے، حسین کو اس غلام کا واسطہ دیتے ہیں۔ مجھ میں یہ مجال نہیں ہے کہ جب کربلا کے شہداء کا ناموں کا آغاز شروع کروں تو بنی ہاشم کے سرداروں سے ان مصائب کا آغاز کروں، نہ مجھ میں یہ توانائی موجود ہے کہ جب شہداء کربلا کے مصائب کا آغاز کروں تو امام کی پاکوبا کے صاحب کا نام لے کر ان کا آغاز کروں۔ جناب جون علیہ السلام کو واسطہ دیتا ہوں کہ جون اپنے آقا کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں کہ ہم حسین پر گریہ کرنا چاہتے ہیں۔ کربلا کے شہیدوں میں جس پہلے شہید کا واسطہ لے کر حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں وہ آپ کا واسطہ لے کر جا رہے ہیں۔ پہلے اس جون کے مصائب پڑھنے سے پہلے ایک بار آئیے ایک غلامانہ لیکن آزاد مردوں والا سلام کرتے ہیں اپنے آقا و مولا کو۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. All together inshallah. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى اصحاب الحسین. عاشور کے دن راوی یہ کہتا ہے کہ مولا جون کے قریب آتے ہیں اور جون سے کہتے ہیں کہ جون، جب ہم آسائش میں تھے، جب ہم مدینے میں تھے، تم نے ہماری خدمت کی، تمہارا شکریہ۔ اب ہم آخری ایام کے اندر تمہارا آقا و مولا ہے، اب اس دنیا کے اندر حسین بہت زیادہ زندہ رہنے والا نہیں ہے، میں نے تمہیں آزاد کیا، جاؤ جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ دیکھیں حسین کی طرز زندگی سے آشنا ایک غلام تھا، کہا مولا جاؤں تو کہاں جاؤں، کس کے در پہ جا کے دستک دوں، مگر آپ کے در سے بہتر کوئی در موجود ہے۔ مولا حسین آپ کے یہ چند غلام آپ کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں ہم گناہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم بدکار ہیں، لیکن اتنا بتا دیں کہ اگر آپ نے ہمیں قبول نہیں کیا تو ہم کس کے در پہ جائیں گے، کس کے در پہ دستک دیں گے، کس کی غلامی کریں گے، ہمیں یہ دن نہیں دیکھنا
کہ ہم ہوں لیکن ہم حسین کی محبت میں زندہ نہ ہو، ہمارے بچے ہوں لیکن محب محمد والے محمد نہ ہو۔ وہ جون سے جب میرے مولا نے کہا، جون نے حسین کی بارگاہ میں، راوی یہ کہتا ہے کہ جون حسین کی قدموں میں گر گئے، کہا مولا میرا رنگ سیاہ ہے نا، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، لہذا شاید آپ پسند نہیں کرتے کہ میرا خون آپ کے پاکیزہ خون کے ساتھ رہے، میرا بدبودار بدن آپ کے خوشبودار بدن کے ساتھ رہے۔ میں کہوں گا مولا جون کا تو جسم سیاہ تھا، جون کے جسم سے ظاہری بدبو آتی تھی، لیکن میرے جیسا گناہگار، میری جسم روح سیاہ ہے، میرے جسم سے گناہوں کی بدبو آ رہی ہے، لیکن حسین کو واسطہ دیتا ہوں جون کا۔ جون نے کہا مولا لیکن اگر آپ چاہے تو میرا چہرہ نورانی ہو سکتا ہے، اگر آپ چاہے تو میرے جسم سے خوشبو آ سکتی ہے، اگر آپ چاہے تو میرا خون آپ کے پاکیزہ خون سے وصل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جون نے کہا واللہ لا افارقکم حتی یختلط الدماء من دمائکم، مولا خدا کی قسم آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا جب تک میرا خون آپ کے پاکیزہ خون کے ساتھ وصل نہیں ہو جاتا۔ میرے مولا نے یہ جملہ سنا، میں کہوں گا مولا جون کی دعا ہماری دعا، جون کی آرزو ہماری آرزو۔ میرے مولا نے جب جملہ سنا کہا جون اجازت دی، جون اجازت دی۔ تھوڑی دیر بعد کربلا کے بس سے آواز گونجی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ میرا مولا جیسے علی اکبر کے جنازے میں گیا تھا، ایک غلام کے جنازے میں گیا، جون کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، ہاتھوں کو بلند کیا، اللہم بید وجہی، پروردگار اس کے چہرے کو نورانی کر دے، اس کے جسم میں خوشبو آنا شروع ہو جائے اور اسے محمد و آل محمد سے وصل کر دے۔ اے پروردگار تجھے جون کا واسطہ، ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہمارا آقا ہمارے لیے دعا کرے اللہم بیض وجہہ۔ اے پروردگار ان سب کے چہرے نورانی ہو جائے، ان کے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو جائے اور یہ محمد و آل محمد سے وصل ہو جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔